حکمران خود امن خراب کرنے لگ جائیں، خود عوام کو ڈرانا شروع کر دیں، ان کی جاسوسیاں شروع کر دیں، پولیس والے آئیں اور امن امان خراب کرنے لگ جائیں، لوگوں پر بلا وجہ گولی چلانا شروع کر دیں، تو جب حکمران یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو پھر امن نہیں آ سکتا، پھر اس کے نتیجے میں عوام کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا بنگلہ دیش میں کیا ہوا، اور اس سے پہلے لیبیا میں کیا ہوا، اور اس سے پہلے الجزائر میں کیا ہوا، اس سے پہلے تونس میں کیا ہوا، سوریا میں کیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم یا اللہ من ولی من امر امتی، جو میری امت کا ذمہ دار بنا، وزیر اعلیٰ ہوا، وزیر اعظم ہوا، فوجی آفیسر ہوا، پولیس کا آفیسر ہوا، ڈی سی بن گیا، جو میری امت کا ذمہ دار بنا، فشق علیہم، اس نے میری امت کو مشقت میں ڈال دیا، فشقق علیہ، یا اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں اس حکمران کو، اس اختیارات والے کو مشقت میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن بہت بڑی نعمت ہے، اس امن کو قائم رکھنا اور اس کو بہتر کرنا، اس میں اپنا اپنا سب کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو سب سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو ذاتی مفاد کی وجہ سے ملک اور ملت کے امن کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ عوام میں ہوں، وہ دینداروں میں ہوں، وہ پولیس میں ہوں یا کہیں اور ہوں، ان پر نظر رکھنا ہی حکمرانوں اور ایجنسیوں کا کام ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ یقول اللہ عز وجل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفعوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ محترم سامعین اور سامعات، دنیا میں رہتے ہوئے امن اور سلامتی، چین اور سکون، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہو، اولاد بھی ہو، گھر بار بھی ہو، کاروبار بھی ہو، مگر سکون اور امن نہ ہو تو کسی چیز کا کوئی مزہ نہیں رہتا۔ وہ بچے جو نعمت ہیں ان کو محفوظ رکھنا ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ جب امن سکون نہ ہو، کاروبار کی حفاظت ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ پیسہ جس کے پاس نہیں وہ سکون میں ہوتا ہے، اور پیسے والا پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسے سنبھالوں اس کو۔ تو امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، مکے والوں کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے بھوکوں کو کھانا کھلایا۔ ساری دنیا حج کرنے آتی ہے اور جیب میں پیسے ڈال کر آتے ہیں اور خالی جیب جاتے ہیں، ادھر پیسے خرچ کرتے ہیں، تمہارے کاروبار چمکتے ہیں، تمہیں بھوکوں کو کھانا ملتا ہے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور یہ کعبۃ اللہ امن کی جگہ ہے، یہاں پر آ کر ہر شخص کو امن مل جاتا ہے۔ یہاں پر جنگ کرنا تو دور کی بات ہے، چڑیا کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، شکار منع ہے، اتنا امن ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاروبار بھی ٹھیک کر دیے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے امن بھی عطا کر دیا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تمہیں چاہیے کہ اس کعبے کے رب کی عبادت کرو۔ آج جن معاشروں میں امن نہیں ہے
ان سے امن کی قیمت پوچھو. نہ مال پر امن ہے، باہر کوئی نکلے تو جان واپس آ جائے، مال واپس آ جائے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کسی قسم کا سکون نہیں، ہر وقت تھریٹ ہے، ہر وقت بمبارمنٹ ہو رہی ہے، معلوم نہیں کہ کون سی چھت کب میرے اوپر گر جائے. نہ رات کو چین ہے، نہ دن کو سکون ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امن دیا ہے ان کو اس امن کی قدر کرنی چاہیے. اسلام سلامتی کا دین ہے، ایمان امن کا ایمان ہے. ایمان سے امن نکلتا ہے، اسلام سے سلامتی نکلتی ہے، ایمان اور اسلام سے امن و سلامتی نکلتی ہے. اندھیرے میں ایک شخص آ رہا ہے، سناٹا ہے، آپ ہر برا تصور کر سکتے ہو، معلوم نہیں کہ اس کے پاس کیا ہو، یہ میرے قریب آ کر مجھے کیا کہے. وہ آپ کے بارے میں اس طرح کا تصور کر سکتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے کو کہہ دیتا ہے السلام علیکم، سارے خوف دور ہو جاتے ہیں، سکون مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام السلام، اس سے سلامتی مل جاتی ہے. اس لیے فرمایا السلام علیکم سے پہل کیا کرو. اور آپ کا پڑوسی آپ سے امن میں ہو. لا یؤمن احدکم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن من لا یأمن جارہ بوائقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلف اٹھا کر کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کو تنگ کرتا ہو اور وہ اپنے پڑوسی سے امن میں نہ ہو، جس کی طرف سے ہمیشہ گرم ہوائی آتی ہے، جس کی طرف سے ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، ٹینشن ہی ملتی ہے. یا وہ گالی دے دے گا، یا وہ برا الزام لگا دے گا، یا کوئی نہ کوئی نقصان کر دے گا. جس کا پڑوسی اس طرح کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور دوسری روایت میں فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال جبریل یوصینی فی الجار. جبریل امین کسی بھی کام آتے ہیں، کوئی بھی پیغام دیتے ہیں، ساتھ ایک پیغام یہ بھی ہوتا ہے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے. حتیٰ کہ مجھے تو ڈر آنے لگ گیا ہے انہ سیورثہم، کہ ایک دن یہ بھی پیغام نہ آ جائے کہ آپ کے بعد آپ کے وارث آپ کے پڑوسی ہوں گے. اتنی زیادہ نصیحت کی جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کا پیغام پہنچایا. ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ اس مکان کا کرائے پر کوئی نہیں لیتا جس کے پڑوسی برے ہوں. جو لیتا ہے وہ بیچارہ جلدی فارغ کر کے چلا جاتا ہے کہ اس کے پڑوسی برے ہیں، ہم یہاں نہیں رہ سکتے. تو ذاتی اور شخصی طور پر بھی میری طرف سے تیری طرف امن اور سلامتی کا پیغام جائے. اجتماعی طور پر بھی معاشرے میں میری شر کسی تک نہ پہنچے، میں اپنی شر کو روک کر رکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی. میں کسی نے پوچھا میں کسی کے لیے کیا کر سکتا ہوں، تو فرمایا تعین ذا الحاجت الملہوف، حاجت مند کا تعاون کر دو. کہا اگر میں یہ نہ کر سکوں؟ کہا تعین صانعا، کوئی اپنا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ آپ بھی ہاتھ بٹا دو. کہا میں یہ بھی نہ کر سکوں؟ کہا پھر
کسی کو اچھا مشورہ دے کر اس کا تعاون کر دو. کہا اگر میں یہ بھی نہ کر سکوں، فرمایا پھر کم از کم اپنی شر لوگوں سے روک کر رکھو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے. کچھ نہیں کر سکتے، کوئی خیر نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنی شر لوگوں سے روک کر رکھو، یہ بھی تمہارا صدقہ ہے. اپنے آپ کو تولو اور اس لسٹ میں غور کرو کہ میں کہاں کھڑا ہوں. ایک آدمی کسی کا تعاون کرتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، دوسرا کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دیتا ہے، تیسرا اچھا مشورہ دے دیتا ہے، اور چوتھا اچھائی تو نہیں کرتا لیکن اپنی برائی کو روک کر رکھتا ہے، اور پانچواں وہ ہے جو اپنی برائی بھی نہیں روکتا اور لوگ اس سے بڑے پریشان ہیں. اپنے آپ کو تولو، جج کرو، اینالائز کرو اور سوچو کہ ہم اس لسٹ میں کہاں کھڑے ہیں. کیا لوگ ہم سے امن میں ہیں؟ ہر شخص اپنی شر روک کر رکھے گا تو معاشرے میں امن آ جاتا ہے. جب ہم اپنی شر کو نہیں روکیں گے تو معاشرے میں امن کہاں سے آئے گا؟ اور جب ہم اپنے 5-6 فٹ کے قد کی شر نہیں روک سکتے تو حکمرانوں کی شر کیسے روکو گے؟ اپنے قد پر، اپنی اولاد پر تو آپ کا زور چلتا ہے، حکمرانوں پر تو آپ کا کوئی زور نہیں چلتا، فوج پر تو آپ کا کوئی زور نہیں چلتا. آپ نکلتے ہو ان کی اصلاح کرنے کے لیے، اور جن پر آپ کا زور چلتا ہے اس کی اصلاح نہیں کرنا چاہتے. میں اپنے آپ کو برائی سے روکوں، آپ اپنے آپ کو روکو. شہر میں میونسپل کارپوریشن والے کچرا اٹھاتے ہیں اور سارا معاشرہ کچرا پھینکتا ہے، وہ بیچارے کتنی کی صفائی کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر ہر شخص اپنا کچرا روک کر رکھے اور آسان طریقے سے پہنچائے جہاں پہنچانا ہے، اپنا اپنا کچرا روک لیں گے تو معاشرہ صاف ہو جائے گا، ماحول صاف ہو جائے گا. اور اگر سب کچرا پھینکیں گے اور میونسپل کارپوریشن والے اٹھائیں گے تو پھر صفائی نہیں ہو سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم منمانیاں کریں اور مولوی صاحب نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. یہ کام مولوی صاحب کا ہے، اس کے کرنے سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی. ہر شخص جہاں اس کا ہاتھ چلتا ہے وہاں ہاتھ سے، جہاں زبان چلتی وہاں زبان سے، جہاں دل اس کو برا جانتا ہے وہاں دل کے برا جاننے سے اپنی شر کو روکے تو معاشرہ سدھر سکتا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص برائی دیکھتا ہے ہاتھ سے روکے. آپ ہاتھ سے روک سکتے ہو اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھانجوں بھتیجوں کو، اور کسی کو آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. ہاں ملازموں کو روک سکتے ہیں، مزدوروں کو جو آپ کے مزدور ہیں روک سکتے ہیں، ان کو وقت دو جا کر نماز پڑھیں. جو سگریٹ پیتا ہے وہ میرے پاس مزدوری نہ کرے کہہ سکتے ہیں. اور حکمران وہ اپنے ہاتھ سے ہر لیول پر روک سکتے ہیں. جس کی جتنی ذمہ داری ہے وہ اصلاح کی کوشش کرے، لوگوں کو شر سے روکے تو معاشرے میں امن آ جاتا ہے. اللہ اکبر. حکمران کی ذمہ داری زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس اختیارات زیادہ ہیں. وہ اپنے اختیارات کے ساتھ معاشرے میں امن قائم کرے. اور اگر اس کے باوجود کوئی امن عامہ کو خراب کرنا چاہے تو پھر اس کی سزا رکھی ہے. رب ذوالجلال نے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو امن عامہ خراب کرتا ہے اس کی پھر یا تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کاٹا جائے، ایک دم گلا نہیں کاٹنا، تھوڑا تھوڑا کر کے کاٹا جائے اس کو برے طریقے سے.
عبرت کا نشان بنایا جائے، او یصلبو یا سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کی ایک طرف کا بازو ایک طرف کی ٹانگ کاٹ کر کے پھینک دیا جائے، یا اس کو ملک بدل کر دیا جائے یا علاقہ بدل کر دیا جائے۔ جس طرح کا جرم ہو اس طرح کی سزا حکمران دے سکتا ہے۔ لیکن حکمران خود امن خراب کرنے لگ جائیں، خود عوام کو ڈرانا شروع کر دیں، ان کی جاسوسیاں شروع کر دیں، پولیس والے آئیں اور امن امان خراب کرنے لگ جائیں، لوگوں پر بلا وجہ گولی چلانا شروع کر دیں، تو جب حکمران یہ کام کرنے لگ جائیں گے تو پھر امن نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے نتیجے میں عوام کھڑی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا بنگلہ دیش میں کیا ہوا، اور اس سے پہلے لیبیا میں کیا ہوا، اور اس سے پہلے الجزائر میں کیا ہوا، اس سے پہلے تونس میں کیا ہوا، سوریا میں کیا ہوا۔ دونوں کو روکا گیا ہے، دونوں کو روکا گیا ہے۔ تم نے حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے، ان کے ظلم کو برداشت کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ تم نے ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم یا اللہ من ولی من امر امتی، جو میری امت کا ذمہ دار بنا، وزیر اعلیٰ ہوا، وزیر اعظم ہوا، فوجی آفیسر ہوا، پولیس کا آفیسر ہوا، ڈی سی بن گیا، جو میری امت کا ذمہ دار بنا، فشق علیہم، اس نے میری امت کو مشقت میں ڈال دیا، فشقق علیہ، یا اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں اس حکمران کو، اس اختیارات والے کو مشقت میں ڈال دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو میری امت کو مشقت میں ڈالتا ہے اللہ اس کو مشقت میں ڈال دے۔ اور ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ یہ امت کو مشقت میں ڈالتے ہیں اور امت پھر ان پر بد دعائیں کرتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی یہی ہے، یہ اور مشقت میں جاتے ہیں، IMF کے غلام ہو جاتے ہیں، اور اس کی پلٹ کر مشقت پھر انسانوں پر ہی آتی ہے، پھر عوام پر ہی آتی ہے۔ کیسے غلط غلط معاہدے کیے گئے ہیں کہ بجلی بناؤ یا نہ بناؤ، تم سے ہم مہنگی بجلی خریدیں گے۔ کئی پروجیکٹ حکومت کے بجلی بنانے والے اس معاہدے کے بعد سے بیکار پڑے ہیں، پورا عملہ وہ اسی طرح تنخواہیں لے رہا ہے۔ میں ذاتی طور پہ لوگوں کو جانتا ہوں، گھر سے نکلتے ہیں آفس جا کر فارغ بیٹھ کر آ جاتے ہیں، اور یہ 10 سے زیادہ سال ہونے جا رہے ہیں، اور نہ استعمال ہونے کی وجہ سے پلانٹ برباد ہو گئے ہیں، کیونکہ اب ان سے ہم نے مہنگی بجلی خریدنی ہے، ہم پابند ہیں، وہ بجلی نہ بھی بنائے تب بھی خریدنی ہے، اور ویکینسیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، بھرتیاں ہو رہی ہیں، اور کام شام کوئی نہیں، اور جناب مفت کے یونٹ بھی ملے ہوئے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں، کام بھی کوئی نہیں، اور بجلی خریدی جا رہی ہے مہنگی ان لوگوں سے، اور ساری کی ساری مشقت عوام پر ڈالی جاتی ہے، اور اگر کوئی ریلیف کا نام لیتا ہے تو بعد میں سوچ بچار اینالائز کر کے، مجلسیں کر کے، میٹنگیں کر کے، آخر میں نتیجہ یہ کہتے ہیں جی IMF سے پوچھیں گے، اگر وہ مانے تو پھر ہم عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں۔ یہ بدترین شکل ہے امت کو مشقت میں ڈالنے کی، کہ اب یہ اپنی عوام کو ریلیف ہی نہیں دے سکتے۔ یہ ان بد دعاؤں کا نتیجہ ہے، مظلوموں کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے، تو ان کو بھی ہوش کے داخل لینے چاہیے، اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے، اور جو عوام ہے ان کو مظلوم ہونے کے باوجود صبر بھی کرنا چاہیے اور طاعت بھی کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، نہیں لگتی تو کیا کرو گے؟
مار دھاڑ توڑ پھوڑ کرو گے، امن خراب کرو گے، نتیجہ پھر کچھ جیلوں میں اور کچھ قبروں میں۔ یہ سیناریو بڑے ملکوں میں دیکھا جا چکا ہے۔ عوام کا دماغ خراب کیا جاتا ہے، برین واش کیا جاتا ہے، حکمرانوں کے خلاف ان کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اور دیہاتی لوگ جانتے ہیں بھینس کا دودھ لینا ہو تو پہلے کٹا چھوڑا جاتا ہے، کٹی چھوڑی جاتی ہے، وہ جب جاتی ہے اپنی بچے کو دیکھ کر دودھ سارا نیچے اتار لیتی ہے اور تھوڑا سا اس کو پینے دیا جاتا ہے، باقی دودھ مالک نکال لیتا ہے۔ یہ جو عوام کو ابھار کر حکمرانوں کے خلاف کھڑا کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے عوام کو کٹا بنایا ہوا ہے، ان کو کھڑا کرتے ہیں۔ جب کسی ملک میں افراتفری عام ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے۔ عرب بہاریہ کے نام سے کتنے ملک برباد کر دیے گئے، مسلمانوں کو کافر سمجھنے والے، حکمرانوں کو کے خلاف بغاوت کا جراثیم رکھنے والے، ان کو کھڑا کیا گیا۔ جب خانہ جنگی شروع ہو گئی تو پھر لیبیا بڑا اسٹیبل ملک تھا، کرنسی بہت اونچی تھی، گروتھ ریٹ بہت اونچا تھا، امن بہت زیادہ تھا، ہر چیز ٹھیک تھی۔ ظلم بھی کرتا ہوگا، اب جناب یہ تو ظلم کرتا ہے۔ اچھا، ان لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ جب خانہ جنگی شروع ہوئی تو بجلی آنا بند ہو گئی، گھروں کے پانی ختم ہو گئے، گٹر بند ہو گئے، پھر پمپ بند ہو گئے، پھر جناب پولیس غائب ہو گئی، پھر فوج غائب ہو گئی، پھر اسلحے لوٹ لیے گئے، پھر ان اسلحہ جات کے ساتھ ہر قبیلے نے، ہر شخص نے اپنے اپنے دشمنوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا۔ اور جب یہ حالت ہوئی تو پھر اوپر سے فرانس بھی آ گیا، برطانیہ بھی آ گیا، امریکہ بھی آ گیا، روس آ گیا، چائنا آ گیا، اور سب نے اپنے اپنے مقاصد حاصل کیے۔ یہی کام سوریا میں ہوا۔ شیعہ آ گئے تو انہوں نے سنیوں کو چن چن کر قتل کرنا شروع کیا۔ چائنا، جاپان نہیں، رشیا، امریکہ، برطانیہ، فرانس، سارے آ گئے۔ تو وہ ظلم جس کی وجہ سے حکمران کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہوتا۔ جو ظلم اس وقت ہوتا ہے جب حکومت جو سٹیبل نہیں رہتی، جب حکومت سٹیبل نہیں رہتی، جو ظلم اس وقت ہوتا ہے وہ حکمران کے ظالم سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ سکھایا ہے، علیکم بالسمع والطاعہ، تم پر لازمی ہے کہ حکمران کی اطاعت کرو۔ اطع امیرک وان جلد ظہرک واکل مالک، اپنے حکمران کی اطاعت کر، تیری کمر پہ درے مارے تب بھی اس کی اطاعت کر، تیرے مال پر قبضہ کر لے تب بھی اس کی اطاعت کر۔ ظلم ہے، نہ حق درے مارنا ظلم ہے، تیری جائیداد پہ قبضہ کرنا ظلم ہے، مگر جب کھڑے ہو جائیں گے پھر تو کسی کی جائیداد باقی نہیں رہے گی، پھر تو کسی کا کوئی مال املاک اور جان کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ تھوڑا نقصان ہے، وہ زیادہ نقصان ہے۔ علیکم بالسمع والطاعہ فی المکرہ والمنشط، تیرا دل مانتا ہو تب بھی حکمران کی بات مان، تیرا دل نہ مانتا ہو تب بھی اس کی بات مان۔ فی العسر والیسر، تو آسودگی اور آسانی میں ہو تب بھی بات مان، تو تنگ ہو تب بھی اس کی بات مان۔ وعلی اثرۃ علینا، تجھے چھوڑ کر اوروں کو نوکریاں مل رہی ہوں، میرٹ کا جنازہ نکال دیا گیا ہو، تجھ پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہو، تب بھی اس کی بات مان، بغاوت نہ کر۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں،
ان بغاوتوں سے ساری قوم کا امن برباد ہو جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اس کے ری ایکشن میں حکومتیں ایکشن کرتی ہیں تو وہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ایک عربی مجھے ملا، کہنے لگا واللہ نفسکم طویلہ، کہتا ہے یار تمہارے لوگوں کی سانس بہت لمبی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے جو کچھ پاکستان میں مسلمانوں کو کافر قرار دینے والوں نے کیا ہے، اور وہ سارے دیندار بن کر آتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، اسلام کے نام پر کرتے ہیں، کہتا ہے اس کا کوئی 10واں حصہ بھی ہمارے ملک میں ہوتا تو پورے ملک کی داڑیاں اڑا دی جاتی، پورے ملک کی داڑیاں اڑا دی جاتی، دینداروں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہوتا۔ آپ لوگوں نے ایسا پھونک پھونک کر اور بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت سرجیکل قسم کے آپریشن کیے ہیں۔ کراچی میں کیا حالات تھے، میں خود اس وقت وہاں تھا، باہر نکلتے تو واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی تھی۔ پھونک پھونک کر اگر بھائی مجرم ہے تو اس کی بہن کو کچھ نہیں کہا، تو کہتا ہے تمہارا نفس، تمہاری جو سانس ہے یہ بہت لمبی ہے کہ تم بہت صبر اور استقامت کے ساتھ، بہت احتیاط کے ساتھ آپریٹ کرتے اور ملک میں امن قائم کرتے۔ یہی کام اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو پھر ظالم مظلوم سارے رگڑے جاتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ذاتی طور پہ بھی کسی کو خوف میں ڈال دینا، خطرے میں ڈال دینا جائز نہیں ہے۔ اجتماعی طور پہ بھی، حکمرانوں کے لیول پر بھی کسی کو خطرے میں ڈال دینا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے دوسرے کو اسلحہ پکڑانا ہو مسجد میں تو تلوار کے تیز حصے کو اپنے ہاتھ میں پکڑو اور بھائی کی طرف اس کا دستہ کرو، تلوار کی نوک اس کی طرف نہ کرو۔ فرمایا من صلی علینا السلاح فلیس منا، جو ہماری طرف تلوار یا کسی گن، کسی اسلحے کا منہ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلحے کا رخ اپنے بھائی کی طرف مذاق کے ساتھ بھی نہ کرو، مذاق کے ساتھ کرو گے تو تیرے ہاتھ کو ہی شیطان ہلا کر کے اس کو نقصان دے سکتا ہے، تیرے ہاتھ کو ہلا دے گا، تیرے نام لگ جائے گا۔ بہت احتیاط بتائی جاتی ہے، گن ہو، پستول ہو، کہ جب یقین ہو کہ میگزین اتری ہوئی ہے اور چیمبر میں بھی کوئی گولی نہیں ہے، پھر بھی مسلمان کی طرف مت کرو۔ عادت بنا لو کہ میں نے اس کو مسلمان کی طرف نہیں کرنا۔ اور سوشل میڈیا گن اور پستول سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کے بارے میں کوئی احتیاط نہیں بتائی جاتی کہ اس کو کس کی طرف کرنا ہے، کس کی طرف نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی امن خراب کرنے والی چیز ہے، یہ بھی بہت ہی خطرناک ہے۔ اللہ اکبر، کسی کی طرف اسلحے کا منہ نہیں کرنا۔ فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع اخاہ، کوئی بھائی کسی کو مذاق سے بھی ڈرائے نہ۔ بیٹھا ہوا تھا، اچانک پیچھے سے آ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، ڈرا دیا اس کو، یا اچانک اس کے پاس آ کر کے کوئی آواز نکال دی کہ وہ ڈر جائے۔ فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو ڈرائے، مذاق کے ساتھ ڈرائے۔ مذاق کے ساتھ ڈرانا جائز نہیں، حقیقت میں ڈرانا کیسے جائز ہو گیا؟ امن کا پیغام بن جاؤ، سکون کا پیغام بن جاؤ، ہر طرف امن کو پھیلانے والے بن جاؤ، اپنی اپنی شر کو روکنے والے بن جاؤ۔ اور اگر کوئی امن کی مخالفت کرتا ہے تو فرمایا اگر ہاتھ چلتا ہے آپ کے ماتحت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں ہے تو زبان سے نصیحت کرو،
نہیں ہے تو دل سے برا جانو، اور حکمران کا کام ہے کہ وہ امن قائم کر کے دکھائے۔ بڑے بڑے اخراجات پولیس اور فوج پر آتے ہیں، ان کا کام ہے امن قائم کر کے دکھائیں، اپنی ڈیوٹیاں پوری کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ڈاکوؤں نے 11 پولیس والے مار دیے، اتنا بڑا بڑا اسلحہ ان کے پاس ہے۔ یہ صورتحال بہت خطرناک بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن بہت بڑی نعمت ہے۔ اس امن کو قائم رکھنا اور اس کو بہتر کرنا، اس میں اپنا اپنا سب کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور حکمرانوں کو سب سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو ذاتی مفاد کی وجہ سے ملک اور ملت کے امن کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ عوام میں ہوں، وہ دینداروں میں ہوں، وہ پولیس میں ہوں یا کہیں اور ہوں، ان پر نظر رکھنا ہی حکمرانوں اور ایجنسیوں کا کام ہے۔ اگر باہر سے آ کر کے حملے کر کے، جیسے پچھلے دنوں ایک لہر اٹھی تھی اور مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا تھا، اس پر بھی بہت بڑی ذمہ داری حکمرانوں کی بنتی ہے۔ جو اسلام کا نظام ہے وہ ایک جماعتی نظام ہے، وہ 2 جماعتی نظام نہیں ہے۔ یہ اپوزیشن ہے، یہ حکمران ہے، یہ ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، یہ ان کی مخالفت کریں گے۔ یہ نظام ہی غیر فطری ہے جو کم از کم 2 جماعتوں سے شروع ہوتا ہے۔ اسلام میں ایک جماعت ہوتی ہے اور اس کی بنیاد پر امن آتا ہے۔ حکمران وہ حکمران پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ ساری عوام کا حکمران ہوتا ہے۔ وہ خیر کے کام اپنے ووٹروں میں نہیں کرتا، وہ ساری عوام میں یہ کام کرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ عہدے، یہ ذمہ داریاں، یہ حکومتیں، یہ اختیارات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے، سب سے بڑی امانت ہے۔ سعودیہ میں گورنر ہاؤس کے اوپر بورڈ کیا لگا ہوتا ہے؟ گورنر ہاؤس نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں الامانہ العامہ، یہ عمومی امانت ہے۔ وہاں کا گورنر ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ فل اختیارات والا ہوتا ہے، اور اس کے دفتر کو الامانہ العامہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع ہونے لگ جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ پوچھا گیا حضرت امانت کے ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب ناحق لوگوں کو حکمران بنا دیا جائے، ناحق لوگوں کو عہدے بانٹ دیے جائیں جو اس کے حق نہیں رکھتے، تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ کیوں؟ جب وہ کرسی پہ بیٹھیں گے جو حق نہیں رکھتے، تو پھر وہ نیچے کام پورا نہیں کریں گے، لوگوں کا امن خراب ہوگا۔ تو جس جس کی جہاں جہاں ذمہ داری بنتی ہے، جس جس نے قصور کیا ہے، جس جس نے سستی کی ہے، اپنے اپنے واجبات کو ادا کرو، تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ امن کا معاشرہ بن جائے، سکون کے ساتھ یہاں رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی امن عطا فرما، فلسطین میں بھی امن عطا فرما، کشمیر میں بھی امن عطا فرما، ہندوستان میں بھی امن عطا فرما، سوریہ میں بھی امن عطا فرما، برما میں بھی امن عطا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں سب کو امن کی دولت اور نعمت عطا فرما۔ اللہ اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔